السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ دوستو آج کی کہانی ایک محنت کش ذمہ دار باپ کی کہانی ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں نے اپنی کار وغیرہ کو ٹیکسی میں کنورٹ کیا ہوا ہے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا کرتے ہیں، لوگوں کو لے کر آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس شخص کی کہانی ہے جس کے پاس اپنی گاڑی ہے اور اس نے ٹیکسی میں کنورٹ کیا ہوا ہے۔ ان کا نام شہزاد ہے اور یہ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں۔ اب یہ پارٹ ٹائم رات کے ٹائم ٹیکسی چلاتے ہیں، اپنے دن بھر کے کام سے فارغ ہو کر، جو ان کا پرائیویٹ کام ہوتا ہے ان سے فارغ ہو کر کے رات کو یہ پارٹ ٹائم ٹیکسی چلاتے ہیں۔ تو یہ شہزاد بھائی رات کے ٹائم اسٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اپنی گاڑی کے ساتھ، اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا پیسنجر لگ جائے کہ روزی ٹھیک ٹھاک لگ جائے۔ کافی دیر کے بعد ان کے پاس ایک پیسنجر آتا ہے، جوان لڑکا، اور ان سے آ کر کہتا ہے کہ حضرت مجھے نواب شاہ جانا ہے اور آپ مجھے نواب شاہ ڈراپ کر دیں، یعنی حیدرآباد ٹو نواب شاہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو اکیلا ہے، ذرا 2-3 نواب شاہ کے ہو جائیں گے تو میٹر تھوڑا صحیح ہو جائے گا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، 1-2 اور آ جاتے ہیں نواب شاہ کے تو ان کو بٹھا کر میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ وہ لڑکا گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد 10 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ وہ لڑکا اترا اور جا کر کہنے لگا کہ بھائی آپ کتنا انتظار کریں گے دوسرے لوگوں کا؟ اگر کوئی نہیں آتا تو کیا آپ مجھے لے کر نہیں جائیں گے؟ وہ اس سے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کو لے کر جاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی آ جائے تو پیسے صحیح ہو جائیں گے میرے آنے جانے کے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو 2 لوگوں کے پیسے دوں گا، یعنی یہ سمجھیں کہ میرے ساتھ دوسرا آدمی بھی ہے، اب تو آپ چلیں گے نا؟ وہ تو خوش ہو گئے، بولا بیٹھیں چلتے ہیں۔ تو یہ نکل پڑتے ہیں نواب شاہ کے لیے اللہ کا نام لے کر۔ رستے میں گئے، چائے مائے، ہوٹل پہ روکا، کھانا مانا، یہ سب کیا انہوں نے۔ نواب شاہ پہنچے، اس پیسنجر کو، اس لڑکے کو وہاں پر اتارا، اور اس نے اس کو ڈبل پیسے بھی دیے۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی واپس موڑ لی۔ اب واپس لینے کے بعد انہوں نے ہوٹل پہ گاڑی روکی ہے اور چائے پیے، اور چائے پینے کے بعد اب یہ ماحول بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یار ایسا سسٹم بن جائے کہ مجھے کوئی واپسی کا پیسنجر مل جائے تاکہ مجھے خالی نہ جانا پڑے۔ 2 گھنٹے گزر گئے، کوئی پیسنجر نہیں آیا۔ ارے بھائی کیسے آتا، اتنا رات کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کافی انتظار کیا۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ ان کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلتا ہے اور ایک دم سے بند ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو دروازہ بند ہی تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، یہ دروازے کا کھلنا اور ایک دم بند ہونا اور گاڑی میں وائبریٹ ہونا جیسے کوئی بیٹھ گیا ہو۔ بولے نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ کافی انتظار کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار میں کب تک انتظار کروں گا، ایسے میں تو دن نکل جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ میں اکیلا ہی نکلتا ہوں۔ انہوں نے سلف مارا اور گاڑی روڈ پر لے لی۔ اب گاڑی رواں دواں ہے، چلے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے ہائی وے ٹچ کیا تو کیا دیکھتے ہیں، پورا ہائی وے ٹریفک سے بلاک ہوا ہے، یعنی ان سے آگے ٹرالوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ٹرالے ہی ٹرالے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور گاڑی سے نیچے اتر کر انہوں نے ٹرک ڈرائیور سے پوچھا کہ یار راستہ؟ تو ڈرائیور نے کہا راستہ کیسے ہوگا بھائی، کافی دور جا کر آگے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹریفک جام ہے۔ یہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کب کلیئر ہوگا۔ تو انہوں نے ٹرک ڈرائیور سے پوچھا کہ یار اس کے علاوہ کوئی اور راستہ؟ تو ڈرائیور نے ان سے کہا کہ تمہیں پہنچنا ہے جلدی؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے جلدی جانا ہے۔ تو ٹرک ڈرائیور نے کہا کہ تم پھر ایک کام کرو، اس نے کہا کہ آپ یہ مین روڈ چھوڑ دو اور کچے سے آپ نیچے اتر جاؤ۔ جب آپ کچے پہ اتریں گے تو کافی دور جانے کے بعد تو راؤنڈ میں آپ کو ہائی وے ٹچ کرے گا، آپ وہاں سے ہائی وے پر چڑھ جانا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ اب یہ اس راستے سے کبھی گئے تو نہیں ہے،
لیکن پھر بھی انہوں نے گاڑی اتار لی کچے میں۔ اور رات کا ٹائم ہے، اندھیرا اور سناٹا، دور دور تک سناٹا، صرف ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہے اور یہ جا رہے ہیں۔ تھوڑا دور جانے کے بعد گھپ اندھیرے میں اب یہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ گاڑی میں سے بیک سائڈ سے سانسوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہو۔ تو انہوں نے گاڑی کے سینٹر والے شیشے سے پیچھے دیکھا تو گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ان کے دماغ میں آیا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ انہوں نے گاڑی کو اسپیڈ دے دی، اور جب گاڑی کو اسپیڈ دی تو گاڑی کے اندر پیچھے سے سانسوں کی آواز اور تیز ہو گئی۔ اسی اثنا پر گاڑی جو ہے کھڈے میں جا کر لگتی ہے۔ جیسے ہی گاڑی کھڈے میں لگتی ہے تو ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے گاڑی کی چھت پر کسی کا سر لگا ہے۔ اسی اثنا پر گاڑی تھوڑا سا آگے جا کر بند ہو جاتی ہے۔ اب گاڑی بند اور صرف ہیڈ لائٹ جل رہی ہے۔ یہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو گاڑی میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ گاڑی سے نیچے اترتے ہیں، چونکہ گاڑی بند ہو گئی ہے۔ یہ گاڑی کا بونٹ جو ہے کھولتے ہیں۔ بونٹ کھول کر یہ بیٹری کا تار وغیرہ ہلاتے ہیں۔ اچانک گاڑی کا ہارن بجتا ہے۔ ایک ہارن بجا، اس کے بعد دوسرا ہارن بجا۔ جب دوسرا ہارن بجا تو یہ گاڑی چھوڑ کر دور بھاگ گئے کہ گاڑی میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ ہارن کیسے بجا؟ انہوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ بونٹ نیچے کر کے دیکھوں کہ گاڑی میں کون ہے، لیکن چونکہ گاڑی میں تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ تو اسے معلوم ہے، اس لیے یہ گاڑی سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ گاڑی کے سامنے کھڑے ہیں بالکل اکیلے، اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہے، اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہارن کس نے بجایا؟ 10 منٹ گزر گئے اور یہ شوق میں کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ذہن بھٹکانے کے لیے جیب سے سگریٹ نکالی اور سگریٹ لگاتے ہیں۔ سگریٹ جلانے کے بعد جب وہ کش لیتے ہیں اور دھواں باہر نکالتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو دھواں انہوں نے نکالا ہے اس دھوئیں میں ایک عورت کا عکس بن جاتا ہے۔ اب جب یہ اس عکس کو دیکھتے ہیں تو وہ دھوئیں کو ہٹاتے ہیں ہاتھوں سے اور سگریٹ کو دور پھینک دیتے ہیں اور بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، گاڑی کا بونٹ بند کرتے ہیں اور گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے اچھی طرح سے جائزہ لیا کہ گاڑی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ گاڑی کا سلف مارتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ گاڑی آگے بڑھاتے ہیں۔ گھپ اندھیرا ہے، گاڑی چل رہی ہے اور لائٹیں ان کی گاڑی کی جل رہی ہیں۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد دوستو ان کو پھر سانسوں کی آوازیں آتی ہیں کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی سانسیں لے رہا ہے۔ یہ اپنے گاڑی کا سینٹر والا شیشہ دوبارہ سیٹ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی ہیں جس کی بھیانک شکل ہے، لمبے گھنے بال اور آنکھیں اس کی بالکل انگارے، ڈراؤنا چہرہ۔ یہ شیشے میں دیکھ رہے ہیں اور سامنے ان کو ہائی وے بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ سوچتے ہیں اگر میں گاڑی یہاں پر روکتا ہوں تو ہائی وے سے رہ جاؤں گا۔ یہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں اور ہائی وے پر گاڑی لے لیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ہائی وے پر چڑھتے ہیں اور یہ فوراً گاڑی کو روک کر گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں۔ گاڑی سے اترنے کے بعد یہ ٹرک کو ہاتھ دیتے ہیں۔ ٹرک والا جو ہے ٹرک سائڈ پر لگاتا ہے اور کھڑکی سے جھانک کر پوچھتا ہے کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ٹرک ڈرائیور کہتا ہے کہ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اپنا تمام قصہ اس ٹرک ڈرائیور سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ٹرک ڈرائیور نے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے مین روڈ تک چھوڑنا ہے، جہاں سے شہر شروع ہو جاتا ہے حیدرآباد کے لیے، مجھے وہاں تک ڈراپ کرنا ہے، تو تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو دوستو جانتے ہیں ٹرک ڈرائیور نے کیا کیا؟ ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک ایکسٹرا آدمی ہوتا ہے، کلینڈر جس کو کہتے ہیں۔ تو ڈرائیور اپنے کلینڈر سے کہتا ہے کہ سن بھائی، تو اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ، اور جب تک بولے تو اس کے ساتھ بیٹھ جب تک یہ مطمئن نہیں ہو جاتا۔ تو یہ اپنے کلینڈر کو ان کے ساتھ بٹھاتا ہے
اور کہتا ہے کہ پہلے تم نکلو، تمہارے پیچھے پیچھے میں آؤں گا۔ کار نکلتی ہے، پیچھے پھر ٹرک بھی نکلتا ہے۔ یہ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے رواں دواں ہیں، آگے کی طرف جا رہی ہیں۔ اب جب حیدرآباد کے لیے یہ مین روڈ پر آتے ہیں، گاڑی روکتے ہیں اور کیلنڈر اس سے پوچھتا ہے کہ دیکھو اب تم یہاں آ گئے ہو، یعنی اب یہاں لائٹیں وغیرہ بھی جل رہی ہیں، تمہیں دور سے شہر بھی نظر آ رہا ہے، اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ اس نے کہا میں تمہیں کیسے کہہ دوں کہ تمہارا بہت شکریہ، اب تم جاؤ۔ کیونکہ ان کے دل میں ڈر ہے کہ گاڑی میں کچھ ہے لیکن نہیں ہے، کیونکہ دکھ نہیں رہا۔ یہ اللہ کا نام لے کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جتنی بھی عربی آیات ان کو آتی تھی وہ پڑھ کر گاڑی میں پھونکتے ہیں، گاڑی کو سلف مارتے ہیں اور گھر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اپنے گھر خیریت سے پہنچ جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے ان کو بچا لیا، کوئی نیکی ان کے کام آ گئی یا ماں باپ کی دعائیں ان کے کام آ گئیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ایک اور کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔